ایک تو ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں کو الرجی سی ہے، عام طور پر کہتے ہیں پروفیسیز یہ کیا ہے، یہ پیشن گوئیوں کی کیا اہمیت ہے، کیا حقیقت ہے، اور خاص طور پر حدیث کے حوالے سے جو سر سید احمد خان مرحوم سے ایک فرقہ شروع ہوا تھا اور اب بہت بڑا فرقہ بن چکا ہے، فرقہ انکار حدیث، اس کے اثرات بہت وسیع حلقے میں پھیلے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ فی الواقع مرکز حدیث ہو گئے اس معنی میں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت اسلامی جو ہے اس کی مستقل سورس صرف ایک ہے اور وہ قرآن سنت نہیں۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس رائے پر پہنچ چکے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے شریعت کی دو بنیادی جو اساسات ہیں ان میں ایک کتاب اللہ اور دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک کی نفی جو ہے اسلام کی نفی ہے۔ اس کے بعد بھی ہمارے ہاں بہت بڑے پیمانے پر جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں حدیث کی طرف سے، علم حدیث کی طرف سے، احادیث نبویہ کی طرف سے ایک بے اعتنائی کا انداز، عدم توجہ، بھائی قرآن کی بات کرو، آپ حدیث وغیرہ کی بات چھوڑیے، حالانکہ یہ در حقیقت ایک بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے۔ اور خاص طور پر ان احادیث کے اندر یہ پیشین گوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیشین گوئی جو ہے وہ تو مذہب کی جڑ اور بنیاد ہے، آخر یہ بھی تو پیشین گوئی ہے کہ قیامت واقع ہوگی، پیشین گوئی ہے، قیامت کے حالات و واقعات کیا ہوں گے، پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، تم دیکھتے ہو کہ جامد ہے، وہی تمر و برق صحاب، وہ تو ایسے چلیں گے جیسے کہ بادل چلتے ہیں، انسان جو ہے وہ پتنگوں کے بارود ہو جائیں گے، یہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں، بہت بڑا زلزلہ آئے گا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، عظیم زلزلہ، زمین کانپے گی، ایسے کانپے گی، لرزے گی، تو یہ سب کچھ جو ہے یہ سب بھی تو آخر پیشن گوئی ہے۔ پھر بعد بادل موت، یہ بھی تو پیشن گوئی ہے کہ تم مرنے کے بعد پھر جی اٹھائے جاؤ، یہ بھی پیشن گوئی ہے۔ پھر حساب کتاب ہے، جنت اور دوزخ کے فیصلے، یہ سب پیشن گوئی ہے، یہ ہماری نگاہوں کے سامنے کے معاملات تو نہیں۔ اس اعتبار سے اس پیشن گوئی کے لفظ سے الرجک جو ہے فیل کرنا درست نہیں ہے۔ ہمارے تو دین کی جڑ بنیاد ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاظ میں لپٹ کر لکھنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کھڑے ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ اور لوگوں کو خبردار کرو، خبردار کرو کہ یہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے کہ بس کھاؤ پیو عیش کرو اور بس مر گئے ختم ہو گئے اور بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، مرنے کے بعد پھر ایک اور زندگی ہوگی، اس زندگی کا آغاز یوم قیامت سے ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ یہ تو دین کی جڑ بنیاد ہے، نقطۂ آغاز ہے۔ قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور کمر بستہ ہو کر لوگوں کو خبردار کیجیے۔ تو اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں قرآن مجید میں ایک اور مثال موجود ہے، ایک عظیم پیشن گوئی کی گئی سورہ روم میں، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، رومیوں کو شکست ہو گئی، رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں۔ یا آپ کو معلوم ہے کہ قریب کی سرزمین شام اور عراق یہ جزیرہ نما عرب کے ساتھ ملے تھے، اور وہاں پر ہیرکلیس جو تھا، ہرقل اعظم، اسے ایرانیوں کے ہاتھوں بڑی شکست ہوئی۔ یہ جو ہے 614 کا واقعہ ہے، 614 عیسوی کا۔ ابھی حضور پر وحی کے آغاز کو 4 برس گزرے تھے، لیکن عام طور پر چونکہ یہ سمجھا جاتا تھا رومی عیسائی ہیں، عیسائیوں کا ذکر تو قرآن میں ہے، عیسیٰ کا ذکر ہے، گویا کہ وہ اہل ایمان سے قریب تر ہیں، اور جو ایرانی تھے وہ آتش پرست تھے، وہ گویا کہ مشرکین کے قریب تر تھے۔ تو بغلے بجائی مکے کے جو قریشی سردار تھے کہ دیکھو مسلمانوں، وہ تمہارے ساتھی جو ہے وہ مار کھا گئے، شکست ہو گئی، اور جو ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ہم خیال ہیں، ان کو فتح ہوگا۔ اس وقت یہ آیت اتری، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، یہ مغلوب تو ہو گئے رومی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مغلوبیت کے بعد وہ دوبارہ غالب آئیں گے،
اس پر حضرت ابوبکر نے شک بھی کر دی ایک کافر سے. بارہ وہ لمبی بات نہیں بتانا چاہتا میں، لیکن پھر وہ پیشین گوئی ایسی صحیح ثابت ہوئی کہ 9 سال کے اندر 623 عیسوی کے اندر 622 عیسوی کے اندر وہ جو ہے دوبارہ شکست ہوئی ہے ایرانیوں کو، اور ہیراکلیس نے بہت بڑی فتح حاصل کی. اور اس میں یہ بھی تھے پیشین گوئی میں وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن اہل ایمان کو بھی بہت خوشی نصیب ہوگی، اس لیے کہ اسی دن غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل